آپ کا ایک احتجاجی دھرنا چل رہا تھا اور اسلام آباد میں ایک احتجاجی مارچ چل رہی تھی جو امپورٹڈ حکومت ہے، اور بلکہ اب تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دہشت گرد حکومت ہے۔ اس دہشت گرد حکومت نے ہر طرح کے اپنے حربے آزمائے، یہاں تک کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے 5 کارکن انہوں نے جام شہادت حاصل کیا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ان کا خون انقلاب کی صورت میں تو جو ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور پاکستان میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ جس طرح خان صاحب اپنے قافلے کے ساتھ جو کے پی سے روانہ ہوئے تھے اور تمام جتنے بھی ان کے راستے میں ہرڈلز کریٹ کیے ہوئے تھے ان کو عبور کرتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچے، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے جو خطاب کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو 6 دن کا ٹائم دے رہے ہیں، اگر یہ امپورٹڈ حکومت 6 دن میں اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان نہیں کرتی ہیں تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ابھی جس طرح نکلی تھی سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، انشاءاللہ 6 دن کے بعد ہم زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ عوام کے ساتھ دوبارہ نکلیں گے، اور اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے جب تک کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ہم گھر نہ بھجوا دیں، جب تک کہ نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ میں کہہ دوں کہ یہ جو دہشت گرد حکومت مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے، جو دہشت گردی کر رہی ہے، آپ تمام صحافی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی انہیں ریفیوز کر دیا ہے، آئی ایم ایف نے بھی انہیں چوروں کی لسٹ میں ڈال دیا ہے، انہوں نے بھی جو قرضے کی قسط دینی تھی وہ روک دی ہے، وہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو ان کے آقا ہیں، جو بیرونی آقا ہیں، ان کو بھی اب ان پر اعتبار نہیں رہا، ان کی چوریاں اور ڈکیتیوں پر اب ان کو بھی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کے خان صاحب نے اعلان کیا تھا، ہم ایک پرامن ریلی، پرامن لانگ مارچ اور ایک پرامن دھرنا دینے جا رہے تھے جو بدترین بربریت کی گئی ہے، جس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی، جس کی مثال پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اتنے آنسو گیس، اتنی شیلنگ عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، پاکستانیوں پر، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر اتنی شیلنگ کی گئی ہے، یہ تو کسی دشمن ملک کے لوگوں پر ایسی نہیں کی جاتی۔ آپ تمام دوستوں نے، ہم دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تمام دوستوں نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا، ہم ابھی کلپ دیکھ رہے ہیں کہ کس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اس امپورٹڈ دہشت گرد حکومت نے۔ تو جس طرح خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 6 دن کے بعد جون کے مہینے میں، جون کے پہلے ہفتے میں اگر یہ دہشت گرد حکومت، یہ امپورٹڈ حکومت نئے الیکشن کا اعلان نہیں کرتی اور اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتی تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہمارا احتجاج ہے اس سے زیادہ قوت میں ہوگا۔ جس طرح ہم نے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے، ہمارے ہم خیال لوگوں نے، خاص طور پر میں کہتا ہوں جو جمعیت علماء اسلام نظریاتی ہے، انہوں نے ہماری بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا۔ کل کاکڑ جمہوری پارٹی جو ہے ان کے چیئرمین ملک شمس الدین صاحب نے ہماری حمایت کا اعلان کیا تھا اور باقاعدہ ہمارے دھرنے میں آ کے انہوں نے شرکت کی، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ وہ انہوں نے جو ہمیں عزت بخشی ہے اور انہوں نے بھی اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک طرح سے اپنا ووٹ دے دیا ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا، یہاں پہ دھرنے کا نو لیمٹ حد تک بیٹھنے کا ہمارا ارادہ تھا۔ 1 دن یا 2 دن کا ہمارا دھرنا نہیں تھا، 10 دن بھی چل سکتا تھا، 15 دن بھی چل سکتا تھا۔ اور کچھ پارٹیاں ہیں جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کے دھرنے میں آئیں گے اور آپ کی حمایت کا اعلان کریں گے،
لیکن چونکہ وہاں پہ خان صاحب کو بہت بڑی کامیابی ہوئی، وہ اپنے قافلے کے ساتھ اتنی رکاوٹوں کے باوجود وہ ڈی چوک بھی پہنچے اور پھر جا کے ریڈ زون میں جو بلو ایریا ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے عوام سے خطاب کیا اور 6 دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے اس احتجاجی دھرنے کو۔ تو ابھی میں پھر وفاقی حکومت کو کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھول لیں، آپ لوگوں سے یہ حکومت نہیں چلنی ہے۔ آپ لوگوں نے جب سے آئے ہو مہنگائی 15 سے لے کر 20% تک چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ IMF نے ابھی شرط رکھ کے آپ کو وہ دے رہے ہیں پیسے، وہ بھی انہوں نے روک دیا ہے، وہ ابھی آپ کو کسی صورت نہیں دیں گے۔ انہیں پتہ ہے پیسے غریب عوام کے نام پہ لے جائیں گے، لیکن پیسے یہاں سے انگلینڈ اور دوسرے ملکوں کو ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو ان کا بھی اعتماد اب نہیں رہا اس سپورٹڈ حکومت میں، اور پاکستان تحریک انصاف تو پہلے سے کہہ چکی ہے، بلکہ ہمارے الیکشن میں بھی یہی نعرہ تھا کہ ہم نے ان چوروں سے قوم کی لوٹی ہوئی رقم کا حساب لینا ہے۔ اب وہ حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے دوست، اور آپ نے جس طرح دیکھا کراچی میں، اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا سے عام لوگ گھروں میں نکلے ہیں، وہ صرف عمران خان کی خاطر نکلے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی کال پر لبیک کیا اور اس کے پیچھے نکلے ہیں، اور وہ اس حکومت میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ جو ہمارے اوپر ہم جو غلام بنے ہوئے ہیں، ہم اقتصادی غلام ہیں اس ٹائم پہ، ہمارے ہاتھوں اور پاؤں پہ زنجیریں نہیں باندھی ہیں، لیکن ہمیں اقتصادی طور پر غلام بنایا گیا ہے۔ امریکہ نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہے، IMF نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ تو خان صاحب جس غلامی سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ اقتصادی غلامی ہے، وہ اس سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہر وسائل موجود ہے، لیکن یہ جو گزشتہ 60-65 سالوں میں جو حکومتیں ہم پر مسلط ہوئی ہیں، انہوں نے صرف اپنے جیب بھرے ہیں، انہوں نے حکومتیں اپنے لیے کی ہیں، انہوں نے پاکستان کے غریب عوام کے لیے حکومتیں نہیں کی ہیں۔ خان صاحب وزیر اعظم اپنے لیے نہیں بننا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے لیے بننا چاہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے عوام کو وہ رتبہ دینا چاہتے ہیں جس کا خواب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے دیکھا تھا۔ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ وہ پاکستان کو قرضے میں جکڑے ہوئے مملکت سے نکال کر کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ ہم نے بھی جس طرح خان صاحب نے مرکز میں اعلان کر دیا، تو ہم نے بھی صبح یہاں پہ اعلان کر دیا تھا دھرنے کے ختم ہونے کا، لیکن دھرنا دوبارہ خان صاحب کی کال پر اس سے زیادہ شدت میں ہوگا، اور اس کے بعد جب ہمارا دھرنا ہوگا انشاءاللہ ہمارے جس طرح ہم نے اس دھرنے میں اپنے پلان ABC ہم نے اپنے بنائے ہوئے تھے، اس کے بعد ہم بھرپور طاقت کے ساتھ اسی پلان کے ساتھ دوبارہ میدان میں اتریں گے اگر یہ حکومت ختم نہیں ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کی ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز سینئرز، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے 5 نہتے اور معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جلد صحتیابی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب نے ایک کال دی تھی حقیقی آزادی کی، حقیقی خود مختاری کی، جو اس قوم نے 75 سال سے بدقسمتی سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ آزادی یہ پہلے بھی ہوتا رہا، یہ دھمکیاں ہمیں پہلے بھی ملتی رہی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے وہ حکمران ہمارے اس قوم کو، اس بہادر، ایماندار اور خوددار قوم کو اس طرح کی دھمکیوں سے، اس طرح کے جو کرتوت وہ ان کے ساتھ کرتے رہے غلاموں والی، وہ پوشیدہ رکھتے رہے اور ان کو تاریکی میں رکھا اپنی قوم کو۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ عمران خان ہے۔ انہوں نے جب دھمکی دی ایک خط کی شکل میں، زبانی بھی دی کچھ، لیکن وہ خان صاحب ان سے نہیں رکے اور ان کے کہنے میں نہیں آئے، پھر انہوں نے باقاعدہ ایک خط کے ذریعے یہ
دھمکی دی اور انہیں یہ شاید نہیں پتا تھا کہ یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ یہ ورلڈ انٹرنیشنل لیول کا ایک عظیم لیڈر ہے. وہ اصولوں پر کبھی بھی سودا بازی نہیں کر سکتے. وہ انسانیت کے لیے، وہ انسانوں کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے، وہ اپنی قوم، اپنی ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، نہ انہوں نے اس کے بعد اپنے بیٹے کو، کسی رشتہ دار کو، کسی اقربا پروری کی بنیاد پہ جو سیاست چل رہی ہے، نہ وہ کر رہے ہیں، نہ وہ بینک بیلنس کی سیاست کر رہے ہیں، نہ فیکٹری کی سیاست کر رہے ہیں، نہ بزنس کی سیاست کر رہے ہیں. وہ خالصتاً ساری قوم کو پتہ ہے کہ وہ خالصتاً اس ملک اور قوم کی خود مختاری اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ساری قوم نے ان کی جو اپیل تھی اس پہ لبیک کہا. ہم ساری قوم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو جس طرح خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم ملک میں اس طرح کے پرتشدد یا اپنے ہی اداروں سے دست گریبان نہیں ہونا چاہتے. وہ بھی ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم ایک فاشسٹ حکومت، امپورٹڈ حکومت جو ایک بیرونی آقاؤں کی اشاروں سے، ان کی مدد سے، وہ جو زمین فروشوں ہمارے اندر جو تھے ان کو خرید کر جو آئی ہے، ان کو ہم نے اس ٹائم بھی شدید الفاظ میں ان کی مذمت کی تھی، ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. ہم نے نہیں مانا اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. تو ان کی ایک ایسے لوگوں کی سوچ کی وجہ سے ہم اپنی قوم کو تذبذب کا شکار نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہونا چاہتے. تو اس وجہ سے 6 دن کا جو انہوں نے خان صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہے، اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر منیر صاحب نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہم پھر اسی طرح اسی جذبے سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے زیادہ جذبے سے ہم پھر اس قوم کے لیے کھڑے ہوئیں گے، اس ملک کے لیے اور اس حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم پھر کھڑے ہوئیں گے اور ہم پھر اسی شدت سے پورے پاکستان میں اٹھیں گے اور اسی طرح ان کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. پھر وہ احتجاج آخری اور فائنل احتجاج ہوگا ان کے خلاف کہ وہ خود بخود یا اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے اور نیا الیکشن کا ڈیٹ دیں گے. میں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم کا، اپنے تمام ٹائیگرز کا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک ورکر کا اور خاص طور پر اس عظیم لیڈر عمران خان کا، جن کی استقامت سے، جن کی ایمانداری سے، جن کی بردباری سے اور سیاسی بصیرت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا. ہماری خبریں، ہماری جو بھی ایونٹس تھے وہ آپ نے پوری قوم کو دکھائے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہماری کوریج دی. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اور آغا جان نے بھی یہی کہا کہ پاکستان اب اس موڑ پہ نکلا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز اپنے حقیقی جمہوری دور میں داخل ہوگا اور اس کے لیے خان صاحب اکیلے نہیں ہیں. یہ لڑائی صرف خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی نہیں رہی، بلکہ یہ پاکستان کی لڑائی ہے. پاکستان کو عظیم بنانے کی لڑائی ہے. پاکستان کو ان لٹیروں سے نجات کی لڑائی ہے کہ جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے. آج وہ اپنے آخری سانسوں پہ ہیں اور کل کا حالات آپ نے دیکھا. مریم نواز صاحبہ جو ایک چھوٹے سے عہدے پہ رہتے ہوئے بھی وہ وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور کل آپ نے جتنا بھی دیکھا کہ ان کو ایک فری ہینڈ ملا تھا کیونکہ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاجی پروگرام میں مشغول تھے، تو پورا میڈیا میں انہوں نے بغیر جھوٹ کیا اور کچھ نہیں کیا. اور وہ افواہیں پھیلائی گئی ہیں جو اپنے باتوں میں ہی وہ خود اس کی حقیقت سامنے تھی کہ وہ کتنا جھوٹ بول رہی ہے. تو آج حقیقی جمہوریت کے حوالے سے جو خان صاحب کا بیانیہ تھا اس کے لیے ہم چل نکلے ہیں. یہ لڑائی رکنے والی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ مستقل رہے گی، اس دن تک رہے گی جب تک ہم اس ملک میں صحیح سیاسی جمہوری جو حقیقی جمہوریت ہے اس کو جب تک ہم لائیں گے نہیں. ہم خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے پورے قوم کو، جو آج تک ہم روتے رہے کہ ہم قوم نہیں بن سکے، خان صاحب نے وہ قوم بنا کے دکھایا. اور انشاءاللہ العزیز کل آپ نے دیکھا کہ عام لوگ نکلے ہوئے تھے.
تو اب یہ قوم غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک میں ایک آزاد حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ان ایجنٹوں کو، ان اعلیٰ کاروں کو اب پاکستان میں شاید انشاءاللہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ یہ بھاگیں گے یہاں سے، جو اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ یہاں پہ حکومتیں چینج کرتی رہی ہیں اور یہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تو کل کے دن سے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ بہتر جو 6 دن ہیں تو ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی لانگ مارچ کی، اگر پڑی کہ وہ ان کے لیے وہ آخری کیل ثابت ہوگا، ان کے جو اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ